رمضان المبارک کا آج 29واں روزہ ہے۔ پوری دنیا میں تقریباً 200 کروڑ لوگ اس مقدس مہینے میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنا وقت، اپنی زندگی، اپنے معمولات گزارنے کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دین ہمیں عطا فرمایا، اس میں خود احتسابی کی بہت ساری باتیں ابتدا سے آج تک ہمیں سکھائی گئی ہیں کہ ہر ایک کام میں پہلے یہ دیکھ لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا عمل کیسا ہے۔ آج 29واں روزہ ہے۔ رمضان المبارک کے کچھ واقعات کی بات نہیں ہوگی، آج ہم اس بات کے اوپر گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ ان 29 دنوں میں ہم نے کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے۔ یہ رمضان کے 29 دن کیسے گزرے، ان 29 راتوں میں ہم نے کیا کیا ہے۔ اگر تو یہ رمضان کے 29 دن اور رمضان کی یہ گزر گئی 30 راتیں جو اب تک گزر گئی ہیں، وہ اس بات کی آپ کو تسلی دے رہی ہیں، آپ کے دل کو اگر وہ اطمینان دیتی ہیں، وہ دن، وہ راتیں جو یہ ابھی پیچھے اس مہینے میں گزر گئیں، وہ بار بار آپ کو اطمینان دلاتی ہیں کہ ہاں الحمدللہ کہ میں نے فلاں فلاں گناہ نہیں کیے، میں نے فلاں فلاں بے ایمانی نہیں کی، فلاں فلاں جھوٹ نہیں بولا ہے، فلاں فلاں آنکھوں سے زنا نہیں کیا، میں نے فلاں کے لیے غیبت نہیں کی، فلاں کی برائی نہیں کی، میں نے فلاں کا ناحق مال نہیں کھایا ہے۔ اگر تو یہ 29 دن کا یہ گزر گیا وقت جو دنیا کا اعلیٰ ترین وقت ہے، کوئی معمولی وقت نہیں ہے، پیارے نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک جگہ فرماتے ہیں کہ رمضان کا کسی سے ایک روزہ چھٹ جائے اور پھر وہ ساری زندگی جتنے رمضان آئے ان کے بھی روزے رکھے اور پھر باقی دنوں میں بھی روزے رکھے، لیکن جو رمضان کا ایک روزہ چھٹ گیا اس کے برابر ثواب حاصل نہیں کر سکتا، اس کی پورتی نہیں ہو سکتی ہے جو ایک چھٹ گیا۔ تو یہ 29 دن کیسے گزرے؟ کیا ان 29 دنوں میں محبت بانٹی گئی ہے؟ کیا ان 29 دنوں میں لوگوں کو معاف کیا گیا ہے؟ کیا ان 29 دنوں میں رمضان کی نمازیں جماعت سے ادا کی گئی ہیں؟ کیا ان 29 دنوں میں کسی غریب کو جھڑکا تو نہیں گیا؟ کیا ان 29 دنوں میں گھر کے معاملات اچھے رہے ہیں؟ کیا ان 29 دنوں میں حرام مال آیا تو لوٹا دیا گیا ہے؟ کیا ان 29 دنوں میں کسی سے زنا کا ارادہ ہوا تو توبہ کر لی گئی ہے؟ اگر یہ 29 دن یہ کہتے ہیں مسلمانوں کہ تم نے یہ اچھے گزارے ہیں تو خدا کی قسم دنیا کی کوئی طاقت تمہیں شکست نہیں دے سکتی۔ جب تک ہم خود احتسابی پر نہیں اتریں گے، جب تک اپنے گریبان میں نہیں جھانک کے دیکھیں گے تو پھر دنیا کو کوسنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ جب تک ہم اپنے گریبان میں جھانک کے اپنا اندرون صاف نہیں کر لیتے تب تک ہماری کوئی رہنمائی نہیں کر سکتا ہے۔ آج جمعہ ہے، کبھی سوچا ہے یہ اتنا بڑا دین پوری دنیا میں کیسے پہنچا ہے؟ یہ پوری کائنات میں کوئی چیز ملے نہ ملے ایک چیز ملتی ہے، کیا؟ وہاں جاؤ شام کو جہاں سورج ڈوبتا ہے، کوئی نہیں سوائے اللہ اکبر کی صداؤں سے، اور وہاں جاؤ جہاں صبح کو سورج نکلتا ہے، کوئی نہیں سوائے اللہ اکبر کی صداؤں سے۔ دنیا کا کوئی ایسا ملک، کوئی بھی ملک، چاہے اس میں حکومت کسی کی بھی ہو، دنیا کا کوئی ایسی رنگ، کوئی نسل، کوئی ایسی زبان، کوئی ایسی ہوا، کوئی خطہ ایسا ہے جس میں تھوڑے یا زیادہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے لوگ نہ موجود ہوں۔ یہ اتنا بڑا انقلاب
پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا ہے، یہ اتنا بڑا انقلاب کہ آج بھی دنیا کی فرقہ پرست طاقتوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، یہ اتنا بڑا انقلاب کہ آج بھی دنیا کے غنڈے اس انقلاب سے ڈرتے ہیں، یہ اتنا بڑا انقلاب کہ پوری کائنات کے اندر جس نے ایک شمع روشن کر دی، یہ برپا کیسے کیا گیا ہے؟ کون سی ایسی باتیں ہیں کہ پوری دنیا میں مسلمان پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات لے کے آگے بڑھ رہے ہیں؟ اسلام کی تاریخ تو اٹھائیں۔ ابو جہل نے نبی علیہ السلام کے خلاف سازش کی، اور ابو جہل گورنر ہے، ابو جہل اقتدار میں ہے، ابو جہل مالک ہے مکے کا، ابو جہل عرب کے اندر شہرت رکھتا ہے، ابو جہل کے پاس فوجیں ہیں، اقتدار ہیں، ادھر محمد الرسول اللہ اکیلے ہیں، اور ابو جہل نے اسلام کے خلاف سازش شروع کی، رسول اللہ نے چلنا شروع کیا، ابو جہل پیچھے ہٹتا گیا، رسول اللہ چلتے رہے، اور پھر پورے عرب میں دین پہنچا، عرب سے باہر نکلا، ابو جہل کے چیلے پیچھے ہٹتے رہے، اور پھر پوری دنیا کی حکومتوں نے زور لگایا، لیکن اس کے باوجود دین پوری کائنات میں ہر جگہ پہنچا ہے۔ محمد رسول اللہ نے یہ انقلاب برپا کیا ہے، یہ انقلاب محمد رسول اللہ نے برپا کیا۔ کیسے برپا کیا؟ کیا اچھا صرف کوئی جنگ جیت کے کسی کو اپنے ساتھ رکھا جا سکتا ہے؟ اگر صرف جنگ جیت کے کسی کا ایمان بدلنا ہو تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہادر کون ہے مکے میں؟ کون ہے خطاب کے بیٹے سے بڑا جرنیل؟ لیکن انہوں نے اپنی تلوار محمد رسول اللہ کے قدموں میں رکھی اور غلامی قبول کی۔ کیوں؟ کون ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جاہ و جلال والا خاندان کا فرد جو پیدائشی شہزادہ ہو؟ انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امیر بنایا، خاتم النبیین تسلیم کیا، محمد رسول اللہ کی اقتداء کی، رسول اللہ کی غلامی کو پسند فرمایا۔ یہ ہوا کیسے؟ رسول اللہ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمانوں، اس جمعے کو جس کو جمعۃ الوداع کہنے آئے ہو، یہ جان لو کہ رمضان کا یہ مہینہ ہم تک پہنچا کیسے، یہ دین ہم تک پہنچا کیسے؟ کیا ہمارے خاندان میں کوئی عربی ہے؟ کیا ہماری نسلوں میں سے کوئی مدینے سے آیا ہے؟ نہیں نہ آیا۔ اگر کالے افریقوں کو پوچھو، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس بھی کوئی، ہماری نسل میں بھی کوئی خاندانی رشتہ داری نہیں ہے۔ اگر نیگروں کو پوچھو وہ بھی کہتے نہیں ہیں، چائنیز مسلمانوں کو پوچھو وہ بھی کہتے نہیں ہیں۔ لیکن اگر خون کا رشتہ نہیں ہے تو وہ کون سا رشتہ ہے؟ وہ رشتہ کون سا ہے؟ اگر کوہ کفکاز کی پہاڑیوں میں کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے اور آپ کو اس کا پتہ لگے تو آپ اپنے دل میں درد محسوس کرتے ہو۔ یہ انقلاب اگر کسی نے برپا کیا تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کیسے؟ کیا کیسے؟ سونے محمد کہیے صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، دنیا بکھری ہوئی تھی۔ رسول اللہ دنیا میں آئے، دنیا میں سرمایہ داروں کا بول بالا تھا۔ رسول اللہ دنیا میں آئے، بیٹی کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا۔ رسول اللہ دنیا میں آئے، غلاموں کے ہاتھ پیر کاٹ دیے جاتے تھے۔ رسول اللہ دنیا میں آئے، اونچ نیچ کے پر اتنے پہاڑ کھڑے تھے کہ کوئی سانس نہیں لے سکتا تھا۔ رسول اللہ دنیا میں آئے، چھوا چھوت کی وجہ سے لوگوں کو عبادت گاہ میں جانے کی اجازت نہیں تھی، دنیا بکھری ہوئی تھی۔ جب محمد رسول اللہ آئے ہیں، سونے محمد رسول اللہ نے اپنے اعلیٰ کردار کے ساتھ، اپنے اللہ کے اس پیغام کے ساتھ جس میں وحدانیت ہے، جس میں للہیت ہے، جس میں اتفاق ہے، جس میں محبت ہے، جس میں اخوت ہے، جس میں پیار ہے، جس میں اتفاق ہے، اس پیغام کے ساتھ پوری دنیا کے لوگوں کو جب یہ بتایا کہ آؤ میں تو ملاوٹ ختم کرنے آیا، عبادت میں ملاوٹ ختم کر کے توحید عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے نبی علیہ السلام کے لیے اعلان کیا کہ ان کو خاتم النبیین بنا دیا۔ نبوت کے اندر بھی آنے والے دنوں میں اگر کوئی ملاوٹ کرنا چاہے گا وہ بھی دور فرما دی۔ دیکھو توحید کے اندر
ملاوٹ کو ختم کیا، لوگوں کو ایک خدا سے جوڑ دیا، اور نبوت میں اعلان ہو گیا کہ اب رسول اللہ کے بعد اب کوئی نہیں آنے والا۔ تو رسول اللہ نے جب یہ کر دیا تو کیا کیا؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو مانا، آپ کے رب کو مانا، اب کرنا کیا ہے؟ سنو مسلمانوں، ہم تک دین کیسے پہنچا؟ پیارے نبی علیہ السلام نے پھر اعلان کیا کہ جس نے اللہ کو مان لیا، جس نے رسول اللہ کو مان لیا، اب اس پر لازم ہے کہ وہ دنیا کے تمام انسانوں کو برابری کا درجہ دے گا۔ اب اس پہ لازم ہے کہ وہ انسانوں سے چھوا چھوت نہیں کرے گا۔ اب اس پہ لازم ہے کہ دنیا کے تمام انسانوں کی بھلائی کے لیے گھر سے نکلے گا۔ اب جو محمد رسول اللہ کے ماننے والا ہو گیا وہ دنیا میں محبت بانٹنے والا ہو گیا، دنیا میں اتفاق بانٹنے والا ہو گیا، دنیا میں عزتیں بانٹنے والا ہو گیا۔ اور دنیا تو تڑپتی کس بات پہ تھی؟ لوگ کہتے تھے کہ ہمارے پاس روٹی ہے، کپڑا ہے، اگر کچھ نہیں ہے تو عزت نہیں ہے، تو رسول اللہ نے ہمارے سروں پر عزت عطا فرما دی ہے۔ عزت دی نا، ایسے ہی نہیں۔ آج بھی مکے میں جاؤ، مدینے میں جاؤ، اس مسجد میں آؤ، چاہے دنیا کی کوئی مسجد ہو، رسول اللہ نے عزت کیسی بانٹی؟ علامہ اقبال نے کہا نا کہ آ گیا ہے لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز۔ کہتا ہے کہ اگر نماز کا وقت آ گیا نا لڑائی میں بھی، تو قبلے کی طرف منہ کر لیا ساری دنیا کے مسلمانوں نے۔ اور پھر کہتا ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز۔ محمود کون ہے؟ محمود بادشاہ ہے۔ ایاز کون ہے؟ ایاز غلام ہے، کالا ہے۔ ایاز بادشاہ کو جوتیاں پہنانے کا کام ہے اس کا۔ دیکھو رسول اللہ نے کیسا دین عطا فرمایا۔ کہتا آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ یہ وہ انقلابی پیغام ہے۔ کون سا؟ کہ رسول اللہ نے کہا کہ آؤ ایک اللہ کی عبادت اور رسول اللہ کی اطاعت کے ساتھ ہم دنیا میں سے نفرت ختم کریں گے، ہم اونچ نیچ ختم کریں گے، ہم انسانوں کے اندر جو ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کرتے ہیں اس نفرت کو، یہ ان محبتوں کی بدولت ہے۔ دشمن جو ہے اسلام کا وہ بہترین ہتھیار لا سکتا ہے، بہترین حکومت کا استعمال کر سکتا ہے، لیکن یہ فن نہیں لا سکتا کہ ایک بلال ابچی جیسا کالا اور ابو بکر صدیق جیسا سید ایک ہی پلیٹ میں بیٹھ کے کھانا کھائیں۔ یہ دشمن یہ فن نہیں لا سکتا ہے۔ یہ رسول اللہ نے عطا فرمایا۔ اس بات کو سمجھ لیں آج کہ ہر ایک مسلمان اسلام کا نمائندہ ہے۔ ہمارا کام محبتیں بانٹنا ہے، نفرت کرنا نہیں ہے۔ جو لوگ اسلام کے خلاف بولتے ہیں ہم ان کا جواب نہیں دیتے، ہمارا کردار ان کا جواب دیتا ہے، ہمارا کردار ان کا جواب دیتا ہے۔ مسلمانوں کے کارنامے، مسلمانوں کی محبتیں، مسلمانوں کا اتفاق، مسلمانوں کے اندر خلوص، مسلمانوں کی غریبوں سے محبت، مسلمانوں کا غریب کا، گورے اور کالے کا ایک سب میں کھڑے ہونا، ہمارا پریکٹیکل سماج جو ہے، ہماری جو پریکٹیکل لائف ہے، ہم جو گراس روٹ کے اوپر ہیں، وہ ہماری زندگی بتاتی ہے دنیا کو کہ لوگ بولنے والے بولتے رہیں گے، ہم اپنی کمپنی کا پروڈکٹ سب سے اچھا بنا کے رکھیں گے۔ دیکھو اللہ نے آپ کو کیسی دولت دی۔ آج دنیا کتنی ترقی پہ، دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، مسجد میں بیٹھے ہیں صرف ہم ہی نہیں، پوری دنیا کے مسلمان۔ اگر کسی مسلمان کو آج سڑک پہ چلتے ہوئے 1000 روپے، 5000، 2000، 2 روپے بھی مل جائیں تو وہ کیا سوچتا ہے؟ وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ حلال کے ہیں یا حرام کے ہیں۔ وہ اپنی مسجد کے امام کو پوچھتا ہے ان کا کرنا کیا ہے، کہ یہ نعمت نہیں ہے اللہ کی کہ اللہ نے تمہارے دلوں میں احساس بیدار رکھا ہوا ہے کہ حلال اور حرام کی تمہیں تمیز دی، اس سے بڑی نعمت کون سی ہوگی؟ آج اگر کسی مسلمان کے کپڑوں پہ پیشاب کا ایک چھینٹا پڑ جائے
ایک چھینٹا کسی مسلمان کے لباس پر، ایک قطرہ اگر پیشاب کا لگ جائے بے چین ہو جاتے، اور کوئی اگر بولے کہ چلو مسجد میں، کوئی بولے کہ نماز پڑھو، کوئی بولے کہ آؤ تسبیح کریں، تو کیا کہتا ہے کہ میں ناپاک ہوں، جبکہ دیکھنے میں کپڑے خوبصورت ہیں، دیکھنے میں صاف ستھرے ہیں، دل میں پاکی اور ناپاکی کا یہ احساس کس نے دلایا؟ اس سے زیادہ خوبصورتی اور تمہیں کیا چاہیے؟ یہ محمد رسول اللہ کا عطا کردہ دین ہے۔ گناہ ہوتا ہے تو گناہ کو چھپاتا ہے، کسی مسلمان سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو گناہ کو چھپاتا ہے، کوشش کرتا ہے کسی کو پتہ نہ لگے، اپنے رب کے آگے شرمندہ ہوتا ہے، اپنے رب کی حضور شرمندگی کے آنسو بہاتا ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد کوئی لڑتا ہے تو کہتا ہے کہ میرا روزہ ہے، روزہ رکھنے کے بعد کوئی کچھ جھوٹ بلوانا چاہتا ہے تو کہتا ہے میرا روزہ ہے۔ ارے اتنے خوبصورت دل اللہ نے تمہیں عطا فرما دیے تو اس سے بڑی نعمت اور کیا ہوگی؟ آج کے دور میں جب دنیا پیسے کے پیچھے مری جا رہی، اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر نور رکھ دیا، جو حلال اور حرام کی تمیز کو سمجھتا ہے، جو گناہ اور نیکی کی تمیز کو سمجھتا ہے، جو اپنے اور پرائے کے درمیان میں محبت کو ڈالنے کی تمیز کو سمجھتا ہے۔ اس سے بہتر اور کون سی شے چاہیے؟ دولت، پیسے، رقمیں، عزت، شہرتیں، یہ تو آنی جانی، تسلی تو اس بندے کو ہے جس کا دل صاف ہے۔ اور محمد رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ رسول اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ کہ ہم محبت بانٹنے والے ہوں۔ رمضان میں ہم کیا کرتے ہیں؟ محبتیں بانٹتے ہیں۔ زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ غریبوں کی مدد ہو جائے۔ فطرہ، ابھی عید آنے والی ہے، کل یا پرسوں، فطرہ کیسے ادا ہوگا؟ فطرہ کیوں رکھا عید کے ساتھ؟ فطرہ کہتے ہیں ایک خاص قسم کی رقم کو، کچھ علماء نے لکھا ہے 1.5 سیر، کچھ نے لکھا ہے 2.5 کلو۔ آج کل کا اگر حساب لگائیں، مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم نے لکھا ہے کہ کم سے کم 2.5 کلو کی قیمت لگائی جائے گیہوں کی یا کھجوروں کی، جو عید کی نماز پڑھنے سے پہلے دینا ہے۔ بات فطرہ صرف دینے کی نہیں ہے، بات یہ ہے رسول اللہ نے فطرہ دینے کے لیے کیوں کہا۔ اسلام کی خوبصورتی دیکھیں، ہم نماز عید پڑھنے جا رہے ہیں، رسول اللہ کا حکم ہے کہ فطرہ دے کے نماز عید پڑھو، فطرہ دے کے نماز عید پڑھیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اسلام کہتا ہے کہ جب تم فطرہ دو گے تو فطرہ ان غریب لوگوں کو دیں گے جو عید کی خوشی نہیں منا سکتے، ان کو دیں گے جن کے گھر میں کھانا نہیں ہے، ان کو دیں گے جن کو ضرورت ہے، تاکہ تم بھی عید کی خوشی مناؤ اور غریب بھی تمہارے ساتھ عید کی خوشی منائیں۔ عید جیسے مقدس دن میں بھی یہ کہہ دیا کہ اکیلے خوشی منانے کی ضرورت نہیں ہے، جب خوشی منانے کے لیے نکل رہے ہو تو ساتھ میں جو آس پاس رہنے والے لوگ ہیں ان کو بھی اپنی خوشی کے اندر شریک کر لو بھائی۔ اور اس کو لازم کر دیا، کتنا پیارا دین ہے، لازم کر دیا کہ اپنی خوشی منانے سے پہلے آپ پتہ جڑا فطرہ دن نے آج کل نہ کہی، مدرسے والوں کو تو ضرورت ہے ہی، چلو مدرسے والے زیادہ مستحق ہیں، لیکن فطرے کے نہیں ہیں۔ میری یہ بات بہتوں کو شاید اچھی نہ لگے، فطرہ دینا کس کو تھا؟ بنایا کیوں ہے؟ لازم کیوں کیا گیا؟ سب سے پہلے فطرہ دینے والے پر لازم ہے کہ فطرہ دینے سے پہلے وہ اپنے پڑوسیوں کو دیکھے، اپنے رشتہ داروں کو دیکھے، اپنی جان پہچان والوں کو دیکھے، جس سڑک سے گزرتا ہے ادھر دیکھے۔ اگر ان راستوں میں، اگر ان کے جاننے پہچاننے والوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو بھوکے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو محتاج ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو کپڑے نہیں خرید سکتے، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے گھر میں عید کی خوشیاں نہیں منائی جا سکتی، کچھ ایسے پڑوسی ہیں جو اپنا دروازہ بند کر کے کسی کے آگے سوال نہیں کرتے، تو اس کو کس نے کہا کہ فطرہ جا کے 500 کلومیٹر پر دیتا؟ پھر جس جگہ رہتا ہے، جس جگہ نماز پڑھتا ہے، جن کے ساتھ تعلق رکھا ہے، فطرے کی رقم پہلے ان مستحق لوگوں کو دینا ضروری ہے، اس کے علاوہ کہیں اور فطرہ بانٹنے کا رسم نہیں ہے اسلام کے اندر۔ ان کو بھول جاؤ،
کئی باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہیں تو وہ یہاں فون کر دیں گے انڈیا اپنے رشتہ داروں کو کہ ہمارا فطرہ بھی تم دے دینا. اللہ کے بندے جہاں تم رہ رہے ہو فطرہ اس رقم کا ادا ہوگا جو روٹی تم کھا رہے ہو. اگر کوئی امریکہ میں، کوئی انگلینڈ میں، کوئی سعودی عرب میں رہتا ہے اور روزانہ 100 پاؤنڈ خرچ کرتا ہے تو اس کا فطرہ یہاں 50 روپے میں ادا ہونے والا ہے نہیں. اور وہ بھی سنو دوڑ لگا رکھی ہے کئیاں نے باہر جان دیو جنہ کا فطرہ آندا ہے لے آؤ جی 50 روپیے. وہ کدی اسلام نو بھی پوچھ لو فطرہ دینا کنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی معلوم کر لو کبھی. گیہوں کا فطرہ صحابہ نے دیا، کھجوروں کا فطرہ صحابہ نے دیا، کشمش کا فطرہ صحابہ نے دیا، سوگی بادام کا فطرہ صحابہ نے دیا. جس بندے کے پاس 52 تولے چاندی کے مطابق رقم ہے، گھر میں سونا پڑا ہے، جائیداد پڑی ہے، اپنے رہنے کے علاوہ بہت ساری جائیداد پڑی ہے، وہ صاحب نصاب میں سے ہے. اب جو لکھ پتی ہے اس کا بھی 50 روپے فطرہ ہوا جی. کہاں سے نکالی ہے منطق؟ جو کروڑ پتی ہے اس کا بھی 50 روپے فطرہ ہوا. کس نے کہا کہ 50 روپے ہوا؟ کروڑ پتی بھی 50 روپے فطرہ دے، مزدوری کرنے والا بھی 50 روپے فطرہ دے. یہ سمجھایا کس نے؟ آپ صاحب نصاب ہیں، اللہ نے آپ کو ہمت دی ہے گیہوں سے آگے بڑھنے کی، تو کھجوروں کا فطرہ دو. کتنے کی کھجوریں آئیں گی؟ کم از کم 200 روپے کلو تو ہوگی نا. تو کھجور کا فطرہ ایک آدمی کا 500 روپے بنا. اللہ نے اور زیادہ پیسے دے رکھے تو پھر کشمش کا فطرہ دو، اور یہ ڈبل کر کے دینا ہے جو آگے والوں نے دینا ہے. گیہوں والوں نے ایک دینا ہے، آگے والوں نے ڈبل دینا ہے. اب اگر کوئی کشمش کا فطرہ دینے چلا گیا، 600 روپے کلو ہے، 700 روپے کلو ہے، تو اس کو تو فطرہ 2000 روپے دینا چاہیے. اب وہ کروڑ پتی میاں سوچ رہا نا جی آپ تو 50 روپے دی رسید کٹاتی، ہو گیا فطرہ. اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا ہے کوئی. جو جس صاحب نصاب کا ہے. اور فطرہ پہلے اپنے گھر میں افراد کو گنیے، کوئی بچہ بھی پیدا ہوا اس کا بھی فطرہ اسی دن ڈالیے، اور فطرہ ہاتھ میں لے کے پہلے اپنے دائیں بائیں دیکھو. مدرسہ ہمارے پاس بھی ہے لیکن میں ذمہ داری سے کہتا ہوں اس بات کو، مدرسے والوں کو زکوٰۃ دیجئے، صدقات دیجئے، سب کچھ دیجئے، لیکن فطرہ جس کام کے لیے بنایا گیا، فطرہ جس کام کے لیے فرض کیا گیا، کیا وہ کام ادا نہیں ہوگا؟ کیا ان غریبوں کو لقمہ نہیں دو گے؟ کیا ان کا عید کے اوپر کوئی حق نہیں ہے؟ لوگ تڑپ رہے ہیں، سفید لباس والے لوگ خاموش ہو کے اپنے گھروں میں بیٹھے کہ شاید کسی سرمایہ دار کو پتہ لگ جائے. تو سرمایہ دار تو کہتا کہ پہلے جا کے رسید کٹوا کے اعلان کر دوں کہ فلاں چودھری صاحب نے اتنے پیسے مدرسے کے اندر دے دیے. یہ جو تیرے پڑوس میں بلک رہے ہیں ان کا آپ پر حق ہے، قیامت والے دن پوچھ ہوگی. اللہ پوچھیں گے کہ میں نے تجھ سے مانگا تھا، قرض مانگا تھا تجھ سے، اور وعدہ کیا قرآن میں کہ تو مجھے قرض دے گا میں ڈبل لوٹاؤں گا. تو اس وقت کیا کہیں گے؟ نہیں جی نہیں، ہم نے تو اپنا فطرہ بہار بھیج دیا، ہم نے تو اپنا فطرہ بھی یو پی بھیج دیا، ہم نے تو اپنا فطرہ کشمیر بھیج دیا. جی پوری دنیا میں جتنے لوگ رہتے ہیں مسلمانوں، اپنی روایتوں کو پہچانتے رہیے. اور ایک اور بات، اب عید آ جائے گی کل یا پرسوں. اب کئیوں نے تو قسم ہی کھا رکھی ہے کہ نہیں جی کل عید منانی ہے. ایسی کوئی پاکستان دے مولوی ہیں راتی 11 بجے چند چاڑ دی. ہمارے جو پڑوس کے ملک والے رویت حلال کمیٹی والے وہ کدی بھی چند چاڑ سکتے، پاویں راتی چاڑ دن پاویں سویرے چاڑ دن. لیکن ہندوستان میں جتنی رویت حلال کمیٹیاں ان سب میں جید علماء کرام ہیں، بڑے بڑے مفتیان کرام، بڑے بڑے محدث، الگ الگ علاقوں کے بڑے بڑے امام ہیں. قرآن نے کہا چاند نظر آئے تو روزے رکھو، چاند نظر آئے تو عید
مناؤ. اگر آج شام کو چاند نظر نہیں آیا تو کل عید نہیں ہونے والی. روزے فرض ہیں, دھکا نہیں ہونے والا ہے. اسلامی حکومتوں کو یہ بیماری لگ گئی کہ مسلمانوں کی حکومتیں بن کے رہ گئیں, اسلام کی نہیں. جو بادشاہ کہتا ہے اسی کے پیچھے لگ جاتے ہیں بس. اگر اسلامی ہوتی تو پھر اور بات ہوتی. تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ قرآن نے کہا ہے کہ چاند دیکھ کے روزے رکھنا شروع کرو, چاند دیکھ کے روزے رکھنے ختم کرو, عید مناؤ. اگر چاند آج نظر آ گیا, کئیوں نے تو پکا وعدہ کیا ہوا ہے, مولویوں نے صبح سے ہی مجھے فون کیے جا رہے ہیں کہ حضرت شام نو پکی ہے نا. پھر آج صبح سے ہی میں کہہ رہا ہوں بار بار, بھائی چاند نظر آئے گا تو بتائیں گے. نہیں تسی دسو سچی سچی شامی پکی ہے نا. پھر آج اللہ کے بندے, چاند نظر آئے گا تو عید منائیں گے, نہیں نظر آئے گا تو ایک روزہ اور رکھیں گے, پھر اس کے اگلے دن عید الفطر کی نماز ادا کی جائے گی. یہ رمضان المبارک ہے, یہ فرض روزے ہیں, ان کے ساتھ کھلواڑ نہیں کیا جا سکتا. اور ایک بات, عید آئے گی کل یا پرسوں, نماز کہاں پڑھنی ہے؟ پورے ملک میں کہاں نماز پڑھتے ہیں؟ کچھ شہروں میں عیدگاہ ہیں نہیں, لیکن پورے ملک کے جن شہروں میں عیدگاہیں ہیں وہاں مسلمانوں کیا کام شروع کر لیا؟ اب خدا کے لیے اپنی عزت اپنے ہاتھوں نہ خراب کرو. جو بندہ نشہ کرتا ہے نا کوئی, وہ سوچتا ہے پتہ نہیں اس میں فلاں فلاں کا کسی کا نقصان نہیں ہونا, اسی کا ہونا ہے. کوئی آدمی اگر کوئی منشیات کی چیز کھاتا پیتا ہو, نقصان کس کا ہے جی؟ اسی کا ہے, دوسرے کا ہے نہیں. جمعہ کیوں بنایا؟ عید کیوں بنائی؟ نمازوں میں با جماعت ادائیگی کے لیے کیوں کہا؟ امام کو آگے کیوں کھڑا کیا؟ تاکہ مسلمانوں تمہاری شان قائم رہے, تمہاری عظمت قائم رہے, تمہارا جاہ و جلال قائم رہے, تمہارے میں اتفاق رہے, تم میں پیار رہے, تمہاری صفیں درست رہیں, اللہ تمہاری اجتماعیت پر اپنی رحمتیں نازل کروائیں. یہ کیا تماش بینی شروع کر دی کہ گلی محلوں کی مسجدوں میں عید ہو رہی ہے؟ کیا محمد رسول اللہ کے دور میں گلی محلوں کی مسجدوں میں عید ہوتی تھی؟ یہ کیا نیا تماشا بنایا کہ چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں آپ دلی بھی جائیں. میں حیران رہ گیا, ایک مرتبہ دیکھا چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں عید کی نماز ہو رہی ہے. اللہ نے تمہیں جامع مسجد دی, اللہ نے تمہیں عیدگاہیں عطا فرمائیں, اللہ نے تمہیں اجتماعیت کا موقع دیا, اللہ نے عید کے دن ایک دوسرے سے ملنے کا موقع دیا, عید کے دن خوشیاں بانٹنے کا موقع دیا, عید کے دن ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ کے خوش ہونے کا موقع عطا کیا. تم نے کیا کرنا شروع کر دیا کہ نہیں جی ہم تو اپنی 2.5 اینٹ کی مسجد میں نماز ہوگی, ثواب ملنے والا ہے نہیں. پتہ نہیں کہاں سے فتوے بنا کے لاتے ہو. کون کہتا ہے کہ مسلمانوں کی اجتماعیت کو توڑنا ثواب کا کام ہے؟ اب عید والے دن بھی اسلام کو دھکا لگانا شروع کر دیا. عید والے دن بھی رسول اللہ کی نعوذ باللہ مخالفت کرتے ہو. نبی علیہ السلام کہاں گئے عید پڑھنے؟ پوچھو جا کے اپنے مولویوں سے, رسول اللہ عید پڑھنے کہاں گئے؟ نبی علیہ السلام نے عید کی نماز کہاں پڑھی؟ حضور نبی علیہ السلام عیدگاہ کے لیے تشریف لے کے جاتے تھے. ساری عیدوں پر نبی علیہ السلام ایک موقع شاید ملتا ہے کہ شاید کسی وجہ سے یا بارش کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے, ورنہ نبی علیہ السلام نے تمام عیدین کی نمازیں عیدگاہ میں ادا کی ہیں. آپ کے پاس عیدگاہیں موجود ہیں, مرکزی مسجدیں موجود ہیں, کہ کیوں مسلمانوں کا شرازہ بکھارنے میں لگے ہو؟ کس حد تک اسلام کو نقصان پہنچاؤ گے؟ کبھی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو کس حد تک. پہلے 3 دن کی تراویحوں کی تماش بھی نہیں, 6 دن کی تماش بھی نہیں, اب عید کے دن گلی محلوں کے اندر عید. اب عید کی نمازیں چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں 100 200 لوگ ادا کریں. سن لو مسلمانوں,
کوئی مفتی مولوی سرکار کے کہنے پر، کوئی بڑے سے بڑے اسلامی ملک کے بادشاہ کے کہنے پر جتنا مرضی یہ کہتا رہے کہ آؤ فلاں فلاں چھوٹی مسجدوں میں نماز ہو جائے گی، رسول اللہ کی مخالفت کر کے اسلام کو پا نہیں سکتے، رسول اللہ کی مخالفت کر کے خوشیاں نہیں پا سکتے۔ اس لیے پلٹو اپنے رب کی طرف اور اپنے رسول کی طرف اور پتہ کرو کہ ہمارے نبی علیہ السلام عید کیسے مناتے تھے۔ وہاں پڑھیے عید جا کے جہاں مسلمانوں کے بڑے اجتماع ہوتے ہیں، جہاں عیدگاہوں میں، جامع مسجدوں میں نماز ہوتی ہے۔ میں اکثر پوچھا کرتا ہوں، ایک عالم میرے پاس بہار سے آئے، میں نے ان سے بھی پوچھا، یہاں بستی جودے وال میں گھر میں جمعہ کراتے، میں کہا وہاں تمہارے گاؤں میں جمعہ ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ گاؤں میں تو نہیں ہوتا۔ میں کروا کے دیکھو کہ نہیں جی، مسلمان لٹ بجائیں گے کہ تو گاؤں میں کیسے جمعہ کروا رہا ہے۔ اچھا، تو وہاں دین اور ہے، یہاں دین اور ہے، وہاں نہیں ہوتا، یہاں ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، اپنی زندگی میں جتنی من مرضی کر لیجئے گا، جو بندے کی من مرضیاں ہوتی ہیں نا، اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ لکھ لو اس بات کو دل کی تختی پہ، جو ہماری ذاتی من مرضیاں ہوتی ہیں نا، پھر چاہے ان میں چوری ہو، ڈاکہ ہو، بے ایمانی ہو، جو مرضی گناہ ہو، یہ ساری من مرضیاں اللہ کے آگے جب بندہ روتا ہے نا تو معاف ہو جاتی ہیں۔ لیکن جو دین کے اندر گنڈا گردی کرنا چاہتا ہے، جو دین میں من مرضی کرنا چاہے، کیونکہ یہ دین ہمارا نہیں ہے، اس کے مالک محمد الرسول اللہ ہیں، ہم اس کے چوکیدار ہیں۔ چوکیدار کو تو کوئی حق نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے کہے کہ میں جائیداد بیچ دوں یا بڑھا دوں یا کم کر دوں۔ ہم چوکیدار ہیں دین کے، مالک محمد الرسول اللہ ہیں۔ جو لوگ دین میں گنڈا گردی کرنا چاہتے ہیں وہ قیامت والے دن اللہ کے حضور سخت پکڑ کے اندر آ جائیں گے۔ اس لیے جو مرضی کر لیجئے، اسلام کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا۔ کریں گے انشاءاللہ؟ کوشش کرنی ہے کہ عیدگاہ میں نماز پڑھیں، عیدگاہ نہیں ہے جامع مسجد میں پڑھیں، شہر کی اور کسی بڑی مسجد میں پڑھیں، اپنے علاقے کے بڑے اجتماع میں پڑھیں۔ لیکن یہ جو گلی محلوں میں جہاں 100 آدمی، 200 آدمی، 150 آدمی چھوٹی چھوٹی نمازیں پڑھا رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے اس نماز پڑھانے کا، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ رسول اللہ کی اتباع کیجئے، اسلام کی اجتماعیت کو نہ خراب کرو۔ کسی نے کہا ہے نا کہ متحد ہو تو بدل سکتے ہو نظام عالم کو، متحد ہو تو بدل سکتے ہو نظام عالم کو، منتشر ہو تو مرو شور کیوں مچاتے ہو۔ تو اس لیے یہ جو رات آ رہی ہے، اب آج کی رات یا کل کی جو بھی عید کی رات ہوگی، یہ اپنی مزدوری لینے کی رات ہے اللہ کی حضور۔ تو اس رات کو ضائع نہیں کرنا، انشاءاللہ اللہ سے خوب مانگنا ہے اور اپنی غلطیوں کی تلافی کرنی ہے۔ اور ایک اچھا مسلمان، ہم پازیٹیو ویو کے لوگ ہیں۔ میرے والد شیخ اسلام مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں بچپن سے سکھایا کہ بدترین حالات میں اچھا سوچنا رسول اللہ کی سنت ہے۔ ہم ایسے نہیں سوچتے کہ رمضان کے بعد مسجد خالی ہو گئی، ہم ایسے سوچتے ہیں کہ رمضان کے بعد پچھلے سال 1 صف تھی، آج 6 صفیں ہیں، اس کا مطلب ان روزوں نے ہمیں 5 صفوں کا اضافہ ادا کر دیا۔ تو آج کی رات یا کل کی رات اپنے رب سے پوری دنیا کے لیے دعائیں مانگے، دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔